سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اثر امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا صمت، جب آپ کا روزہ ہو، فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، جب آپ کا روزہ ہو تو آپ کی سماعت یعنی آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ کے کچھ بھی سنتے رہیں اور اپنے کانوں میں جو چاہیں وہ آپ کے کانوں میں جاتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے جو کان ہیں ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وبصرک، اور آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ روزے سے نہ ہو۔ وبصرک، آپ کی آنکھ کا بھی جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کا روزہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ روزہ رکھ کے جو مرضی دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو دیکھتے رہیں، حرام کو دیکھتے رہیں، اور آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اور ہم انہیں دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یا ہم سنتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہم اپنا روزہ گزار رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور فلمز دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے سوشل میڈیا سکرول کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا جب آپ سکرول کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے بد نظری ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ایڈ آ جاتی ہے، کوئی اشتہار آ جاتا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان کی جو آنکھ ہے اس کی حفاظت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح کان کی جو حفاظت، جیسے ہم نے کہا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک، آپ کی سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب اس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات یہاں تک کہ واٹس ایپ کے آپ اسٹیٹس وغیرہ لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کسی نے کوئی گانا، کوئی میوزک، کوئی چیز بری لگائی ہوتی ہے تو وہ لازماً آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو جائے اور آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو جائے، تو بالکل سوشل میڈیا کو محدود کر دینا چاہیے، صرف رابطے تک محدود رہنا چاہیے، کہ انسان کو جو بہت اہم ضروری کام ہے اپنے سوشل میڈیا پر، جیسے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، صرف اس تک محدود رہے، باقی ساری چیزوں کو بند کر دے انسان، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کہیں نہ کہیں ایسی چیز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یا آپ کے کانوں میں پڑ جائے گی۔ تیسرا فرماتے ہیں وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، اور آپ کی زبان جو ہے یہ جھوٹ سے اور حرام چیزوں سے روزہ رکھ لے۔ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ کہ اس میں آپ کسی قسم کی غیبت، چغلی، جھوٹ، گالم گلوچ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم بسا اوقات روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہمارا روزہ گزرتا ہو جس میں ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گپ شپ کو اور کسی کے بارے میں ادھر ادھر کی فضولیات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے اور محارم سے بھی آپ کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا بالکل آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں بالخصوص اپنی یہ عادت انسان کو بنا لینی چاہیے کہ صرف وہ اپنی زبان سے اتنی باتیں کریں جتنی باتیں اس کی ضروری ہیں، بالکل اپنی باتیں جو ہیں ان کو محدود کر دے، گپ شپ بالکل بند کر دے، گپے لگانا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے لمبی لمبی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان کو بالکل انسان ترک کر دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو کہہ دے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم اس کے بجائے ذکر اذکار کر لیتے ہیں، کوئی اور چیز تلاوت قرآن مجید کر لیتے ہیں بجائے ہم گپے لگانے کے۔ تو یہ اس پہ ہماری تربیت ہونے والی ہے، وگرنہ آپ جب کسی سے گپیں شروع کر دیتے ہیں پھر اس میں کہیں نہ کہیں لازمی طور پر کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی اس طرح کی بری جو چیزیں ہیں وہ آ ہی جاتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ودع ذل خادم، اپنے جو خادم متحد لوگ ہیں ان کو تکلیف دینا چھوڑ دے، یعنی آپ کے روزے میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ ہے، روزے کی وجہ سے اپنا جو طبیعت ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں تھوڑی سی انسان جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں محسوس کرتا ہے کہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، اس طرح کی چیزیں۔ اب انسان سمجھتا ہے میرا روزہ ہے اس لیے ہر ایک کو ڈانٹو، اگر والدین ہیں تو بچوں کو ڈانٹ کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اگر کوئی ماتحت آفس میں کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں تو ان کو ڈانٹ کے اپنا جو غصہ ہے وہ نکال رہا ہے، میں روزے سے ہوں، تو یہ گویا کہ اپنے روزے کو پورا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ماتحت کو کچھ نہیں کہنا، یہی تو روزہ ہے نا۔ اگر آپ نے روزے میں جو انسان کی طبیعت میں تغیرات ہوتے ہیں اور غصہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں پر نکالنی ہے اور دوسروں کے طبیعت کو خراب کرنا ہے، تو پھر آپ کا کیا روزہ ہوا؟
تو اس کی بھی باقاعدہ انسان کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ، جس دن آپ کا روزہ ہو وقار ہو، سکینت ہو، آپ بالکل انسان پرسکون انداز میں اپنا روزہ گزارے، نظر آئے کہ اس انسان پر اس کے روزے کا کوئی اثر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے جب اجتناب کر لے گا، اپنی زبان، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے گا، دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے گا، تو اس کا روزہ جو ہے بڑا پرسکون، بڑا پیارا، وقار والا بن جائے گا۔